السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے پنجاب کے اندر خطرناک باڑھ آئی تھی اور اس باڑھ کے اندر جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کی سب سے پہلے مدد کرنے والی قوم وہ مسلمان کی قوم تھی، لیکن اب سکھ بھائیوں نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا ہے؟ چلیے ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کی زبان سنتے ہیں۔ ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر۔ ملک جو ہے نا بہت اچھا ہے بھارت، انیک دھرم کے یہاں لوگ رہتے ہیں، انیک سماج کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلم ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں اور دوسرے ہیں، انیک دھرموں کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر۔ ہر مذہب جو ہے نا کچھ نہ کچھ اچھی بات بتاتا ہے، میل ملاپ سے رہو، پیار سے رہو، پریم سے رہو۔ NCERT جو ہے نا، NCERT وہ ایک تنظیم ہے، ایک دفتر ہے جو اسکول کی کتابیں، نصابی کتابیں شائع کرتا ہے، جاری کرتا ہے۔ NCERT اسکولوں میں جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں وہ NCERT کی چھاپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں NCERT والوں کو ایک تجویز دے رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں جتنے دھرم ہیں نا، ان سارے دھرموں میں جتنی اچھی باتیں ہیں، اخلاقی باتیں، سماجی باتیں، اخلاقی باتیں، جن سویدھا کی باتیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لائن اسکول کی کتابوں میں شامل کیا جائے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے مذہب اسلام میں یہ بتایا گیا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے دور کر دیا، یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ راستے میں کوڑا ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ کہتا ہے کوڑا ڈالو نہیں، اگر کوڑا پڑا ہے نا وہ بھی صاف کرو۔ اگر کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی فروٹ کا کسی کا چھلکا پڑا ہے، کوئی کیچڑ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کچھ پڑا ہے، اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو دور کر دو، تاکہ جو چل رہا ہے آدمی، جو مسافر ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس طرح کی باتیں ہر دھرم میں ہوں گی۔ تو NCERT کی کتابیں جو لکھ رہے ہیں، جو چھاپ رہے ہیں، ہر دھرم میں سے کوئی نہ کوئی بات ان کو لینی چاہیے، اس سے جنرل نالج بڑھے گی۔ بھائی مجھے اپنے دھرم کا پتہ ہے، لیکن مجھے سکھ دھرم میں کیا ہے نہیں پتہ، ہندو دھرم میں کیا ہے مجھے نہیں پتہ، عیسائی دھرم میں کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ اگر نصاب کی کتاب میں ساری باتیں ہوں گی، فائدہ بھی ہوگا، ایکتا بھی بڑھے گی، نالج بھی بڑھے گی۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا NCERT کی کتاب نے ایک 7ویں کلاس کی سوشل سائنس کی ایک نئی کتاب جاری کی ہے، 7ویں کلاس کی سوشل سائنس کی۔ پہلے بھی تھی، اب اس کو تھوڑا سا تبدیلی کر کے۔ تو سوشل سائنس کی جو کتاب ہے، انہوں نے 7ویں کلاس کے نصاب میں محمود غزنوی کے حملوں کا ذکر کیا ہے۔ محمود غزنوی نے کسی وقت حملہ کیا ہوگا، تو پہلے جو نصاب میں تھی کتاب، اس میں محمود غزنوی کے حملے کا ذکر تھا، ایک پیراگراف میں، ایک پیج میں۔ اب اس کو بڑھا کے NCERT نے اس کو ڈیٹیل میں لکھا ہے، 6 صفحے میں، باکس بنائے ہیں، تصویریں بنائی ہیں۔ محمود غزنوی نے حملہ کر دیا، اتنے مندروں پہ حملہ کر دیا، ایسے لوٹ مار کر دی، ایسے اپنا مذہب کا پرچار کر دیا۔ مجھے تو وقت نہیں ہوتا جو میں آپ کو زیادہ بتاؤں۔ حالانکہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پچھلے زمانے کے واقعات کی ذمہ داری آج کے لوگوں پہ نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آج کے لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لکھا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں پروفیسر رام پنیانی جو ہسٹورین ہے،
مشہور ہیں، میں تو کبھی کبھی ان کا سنتا ہوں جو آتا ہے، وہ بتا رہے تھے بابر کے بارے میں، پروفیسر رام پنیانی بتا رہے تھے ظہیر الدین بابر بادشاہ کے بارے میں. وہ کہہ رہے تھے بابر کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو وصیت کی تھی. دیکھیے بابر کی بات، جو بابری مسجد ہے نا بابر، وہ کہہ رہے تھے پروفیسر رام پنیانی کہ بابر نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ہمایوں کو کہ ہندو دھرم کے لوگ گائے کا احترام کرتے ہیں، بیٹا گائے کو ذبح نہ کرانا، گائے کا احترام کرانا. ہندو دھرم کے لوگ احترام کرتے ہیں. اور پروفیسر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے بابر نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ہمایوں کو کہ بیٹا کسی مندر کو، دھرم استھان کو نہ توڑنا. دیکھیے آج کل لوگ کیا بابر کو کس کس طرح سے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. پروفیسر رام پنیانی بتا رہے ہیں. تو میں تو NCERT والوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو لکھا اچھا ہی لکھا، کوئی بات نہیں. میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی اسکول میں کالج میں ہسٹری پڑھی ہے، میں جانتا ہوں ہسٹری کیا ہوتی ہے. لیکن ہسٹری میں آپ سب کچھ لکھو، انداز اچھا ہونا چاہیے، اسلوب اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ طالب علموں کا دماغ خراب ہو جائے، ذہن خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات کو آپ سلیقے سے کہو، سلیقے سے لکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بڑھا چڑھا کے تو نہ لکھو نا، مبالغہ تو نہ کرو نا. اب دیکھیے بچوں کی کتابیں کلاس کی کتنی موٹی موٹی ہوتی ہیں، بیگ اٹھانا مشکل ہے. بیگ بچوں کا کلاس کا اٹھانا مشکل ہے، کندھے پہ بیچاروں کے درد ہو جاتا ہے بیگ اٹھاتے اٹھاتے. جو چیز ایک پیراگراف میں لکھی تھی اس کو آپ نے 6 صفحے پہ لکھ دیا. وزن بڑھے گا نا کتاب کا، اور فائدہ کچھ نہیں ہے. محمود غزنوی کا حملہ وہی ایک پیراگراف میں ہے، وہی 6 صفحے میں، بات تو وہی ہے. تو بہرحال اس طرح کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمیں یہ نفرت والی تعصب، ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ہے مجھے ڈر نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہے. جس نے پہلے زمانے میں غلط کیا ہے غلط کیا ہے، ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں بتایا کہ تم لوٹ مار کرو، یہ کرو وہ کرو. جنہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن خواہ کورس کو بڑھانا، تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کورس کو آسان بنایا جائے. اور آج کا بھارت بہت اچھا ہے، ترقی کر رہا ہے، وکست بھارت وشو گرو بن رہا ہے، اچھی بات ہے. انیکتا میں ایکتا ہے، اکھنڈتا، اکھنڈ بھارت ہے، صحیح ہے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں. ہمیں تو بھارت سے پریم ہے، دیش سے پریم ہے، اس کی دھرتی سے پریم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پوجا نہیں کرتے دھرتی کی، چونکہ ہمارے مذہب میں پوجا ہے ہی نہیں. ہمارے مذہب میں ایک اللہ کی عبادت ہے، وحدہ لا شریک. لیکن پریم میں کمی نہیں ہے. انڈیا گیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے کتنے مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کہاں تک بھولیں گے. بریگیڈیئر عبدالحمید کا نام، بریگیڈیئر محمد عثمان کا نام، اشفاق اللہ خان کا نام، مولانا حضرت علی موہانی کا نام، علامہ فضل حق خیرآبادی، یہ تو 2-3 نام ہیں. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو آپ سے ایسے ہی کہہ رہا ہوں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ پنجاب مالیار کوٹلہ میں ایک عمر پورہ گاؤں ہے، تحصیل روہیرہ، وہاں پر اس گاؤں کے اندر مسلمان رہتے ہیں کچھ، لیکن وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی. اس گاؤں کے عمر پورہ گاؤں کے لوگوں کو نماز ادا کرنے کے لیے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا تھا. ہمارے سکھ بھائی سکھجندر سنگھ جی اور ہمارے سکھ بھائیوں نے مل کے عمر پورہ گاؤں کے مسلمانوں کو 6 ایکڑ زمین اپنی طرف سے دے دی، 5 لاکھ روپیہ بھی دے دیا.
مسلمان بھائیوں مسجد بنا لو. مسجد بنی، سکھ بھائیوں نے پیسہ بھی دیا اور ہاتھ پیر سے شریک بھی ہوئے اور مسجد بنوائی، اور 7 دسمبر کو مسجد کا افتتاح ہوا. وہاں پر عمر پورہ گاؤں میں نماز شروع ہو گئی. یہ ہے یہ. کہیں ہندو بھائی محبت کر رہے ہیں، کہیں سکھ بھائی محبت کر رہے ہیں، کہیں مسلمان بھائی محبت کر رہے ہیں. الہ آباد میں جو مہا کمبھ میلہ ہوا تھا، وہاں جو بھگدڑ مچ گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا، پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. مسلمان بھائیوں نے ہندو بھائیوں بہنوں کی کتنی مدد کی تھی، اپنے گھروں میں لا کے، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں ٹھہرایا تھا. یہ تو ہمارے دیش کی وشیشتا ہے، خصوصیت ہے.